ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ محترم بھائیو، بزرگو، دوستو، یہ تیسرے پارے کا تیسرا رکوع ہے۔ اس رکوع میں اللہ پاک نے 3 واقعات بیان فرمائے ہیں۔ 2 واقعات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہیں اور ایک واقعہ کسی اور پیغمبر علیہ السلام کا ہے جن کا نام یہاں ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ پہلے واقعے کا تعلق اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی معبودیت کے بارے میں، اس کی قدرت کے تعلق سے ہے، اور باقی 2 واقعات مرنے کے بعد زندہ ہونے کے عقیدے سے متعلق۔ ترجمہ سنیے کہ آپ نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے پروردگار کے بارے میں جھگڑا کیا، بحث کیا، اور یہ اس بنا پر اس نے کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہت اور حکومت عطا فرمائی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس بادشاہ نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، میرے ہاتھ میں بھی زندگی اور موت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پھر دوبارہ یہ بات کہی کہ اللہ مشرق سے سورج کو روزانہ طلوع کرتا ہے، تو ذرا مغرب سے کسی دن طلوع کر کے بتا۔ یہ سن کر وہ کافر مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا۔
اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یا مثال کے طور پر اس شخص کے حال پر غور کرو جس کا گزر ایک بستی پر ہوا اور وہ بستی اپنی چھتوں پر اوندھی گری ہوئی تھی۔ اس شخص نے کہا یہ پوری بستی تباہ و برباد ہو گئی ہے، اب اس کو اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ اس پر اللہ نے اس شخص کو 100 سال تک موت دے دی، پھر اس کو زندہ کیا۔ اور اللہ نے اس سے پوچھا کہ تم کتنے دن مردہ حالت میں رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا میں 1 دن رہا ہوں گا یا اس سے بھی کم۔ اللہ پاک نے فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ تو 100 سال تک اسی طرح مردہ پڑا رہا ہے۔ اب ذرا اپنے کھانے پینے کے سامان کو دیکھ، 100 سال ان پر گزرنے کے بعد بھی ان میں کوئی تغیر نہیں ہوا، کھانا بھی ویسا ہی ہے، پینے کی چیز بھی ویسی ہی ہے، اس میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی۔ اور ذرا اپنی سواری کے جانور گدھے کو دیکھ کہ وہ مر کر اس طرح پڑا ہے کہ اس کی ہڈیوں کی پنجر الگ الگ ہو گئے ہیں، لیکن جیسے میں نے تجھے زندہ کیا ہے اس طرح میں تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا رہا ہوں۔ اور اپنے گدھے کی ہڈیوں کو دیکھ، کیسے ہم ان ہڈیوں کو جوڑتے ہیں اور جوڑ کر کیسے ہم ان پر گوشت پوست چڑھاتے ہیں۔ جب ان پیغمبر پر یہ بات واضح ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ میں تو جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اے میرے پروردگار مجھے دکھا دیجئے آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے ابراہیم کیا مردوں کے زندہ کرنے پر تجھے ایمان نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کیوں نہیں، میرا ایمان تو ہے، لیکن میں اس لیے مشاہدہ کرنے کی درخواست کر رہا ہوں تاکہ میرے دل میں اور مزید اطمینان پیدا ہو جائے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا 4 پرندے لے لے اور ان کو اپنے سے مانوس کر لے، پھر ان کو ذبح کر کے ان کے ٹکڑوں کو الگ الگ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے، اور پھر ان کو تو بلا تو وہ سب زندہ ہو کر تیری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اور جان لے کہ اللہ ہر چیز پر غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ اس رکوع کا ترجمہ ہوا۔ محترم بزرگوں، اللہ پاک ہی اکیلا خدا ہے، اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے، لیکن پرانے زمانے سے آج تک اور قیامت تک یہ گمراہی لوگوں میں نظر آئے گی کہ وہ خدا کو اکیلا خدا نہیں مانیں گے بلکہ اس کے ساتھ کچھ اور بھی شخصیتوں کو خدائی میں شریک کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس زمانے میں مبعوث ہوئے اس زمانے میں بھی بت پرستی ہو رہی تھی، بتوں کی پوجا ہو رہی تھی، اور اللہ کو معبود ماننے کے باوجود وہ ان بتوں کو بھی خدائی میں شریک کرتے تھے۔ واقعہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو لوگوں کو سمجھاتے تھے اللہ ایک ہے،
اللہ کے ساتھ خدائی میں کوئی اور شریک نہیں ہے، لیکن لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، وہ بت پرستی ہی کرتے تھے۔ خود ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ تھا وہ بت تراشتا تھا اور بتوں کی عبادت کیا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ایک دن سوچا کہ اب ایک حتمی کام کر لیا جائے، آر یا پار، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے جشن کے دن جب وہ خوشیاں منا رہے تھے، جشن منا رہے تھے، ان کے مندر میں گھس گئے اور ان کے سارے بتوں کو توڑ دیے، لیکن جو سب سے بڑا بت تھا اس کو ویسے ہی چھوڑ دیے۔ اس کا واقعہ آگے انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ اب جب وہ جشن منا کر اپنے مندر میں آئے اپنے بتوں کی عبادت کرنے کے لیے، تو دیکھا سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہے، کسی کا پیر ٹوٹا ہے، کسی کی گردن الگ ہے، سب اوندھے پڑے ہوئے ہیں، ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں۔ وہ سمجھ گئے کہ ہم کو ابراہیم ہی علیہ السلام یہ کہا کرتا ہے کہ ان بتوں کو عبادت کے لائق مت سمجھو، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، ضرور اسی نے توڑا ہوگا، بلا اس کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ ابراہیم، کیا تم نے ان بتوں کو توڑا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ بڑا بت ہے نا، یہ تو ٹوٹا ہوا نہیں ہے، اسی نے ناراض ہو کر سب کو توڑ دیا ہوگا، اس سے پوچھ لو نا، وہ بتا دے گا تم کو۔ تو لوگوں نے کہا ابراہیم تم تو عقل مند ہو، سمجھدار ہو، یہ بے جان مجسمہ ہے، یہ ہمارے سوال کا جواب کیا دے گا، ہم سے بات کیا کرے گا، اس سے کیسے ہم پوچھیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی تو میں تم سے کہتا ہوں کہ معبود کچھ نہیں ہے، یہ نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ تو سب کی سمجھ میں بات آ گئی، سر جھکا کر وہ مان لیے کہ ابراہیم جو کہہ رہے ہیں علیہ السلام وہ سچ ہے، اور یہ معبود کچھ نہیں کر سکتے، یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، کرنے والی ذات صرف اللہ کی۔ لیکن ضد اور ہٹ دھرمی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو سچ معلوم ہو جانے کے بعد بھی، حقیقت کا علم ہو جانے کے بعد بھی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے انکار کرتا ہے۔ ایسے ہی ان لوگوں نے کہا کہ اب تو ابراہیم کے خلاف کوئی سخت قدم اٹھانا پڑے گا، اس کو سخت سزا دینی پڑے گی۔ پھر یہ معاملہ بادشاہ کے سامنے پیش ہوا۔ اس وقت بادشاہ تھا نمرود، اسی کا واقعہ اللہ نے یہاں بیان فرمایا۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے بحث کی کہ تیرا رب کون ہے؟ یہ جو معبود ہیں یہ تیرے رب نہیں ہیں، تو نے ان کو توڑ دیا، تو پھر تیرا رب کون ہے ذرا بتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا میرا رب اللہ ہے، جس کی قبضے میں زندگی اور موت ہے۔ تو اس بیوقوف نے کہا کہ یہ تو میرے بھی قبضے میں ہے، زندگی اور موت کا مالک تو میں بھی ہوں۔ اس نے 2 قیدیوں کو بلایا جیل میں سے، دونوں کو قتل کیے جانے کا فرمان پہلے سے جاری ہو چکا تھا۔ دونوں قیدیوں کو بلا کر بادشاہ نے کہا دیکھ ابراہیم، ان دونوں کے قتل کا فرمان میں جاری کر چکا ہوں، اب میں دیکھو ان میں سے ایک کو زندگی دے رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں،
اور ایک کو اس نے کہا جا میں نے تجھے چھوڑ دیا، دیکھ میں نے اس کو زندگی دی، اور دوسرے کو قتل کر ڈالا اور کہا دیکھ میں نے اس کو مار ڈالا، موت بھی میرے ہاتھ میں ہے، زندگی بھی میرے ہاتھ میں، موت بھی میرے ہاتھ میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ بے وقوف احمق بھدی عقل کا ہے، بات سمجھتا نہیں ہے، اس کو کسی اور طریقے سے سمجھانا پڑے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، سن، میرا اللہ روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تجھے اتنا اپنی قوت پر ناز ہے تو ذرا کسی دن سورج مغرب سے نکال کر بتانا۔ وہ لاجواب رہ گیا، ظاہر بات حکومت وہ انسانوں پر کر سکتا تھا، سورج چاند ستاروں پر تھوڑی کر سکتا تھا، لاجواب رہ گیا۔ لیکن بہرحال کافر اگر ضد اور ہٹ دھرمی میں سمجھنے کے باوجود بھی انکار کرے تو پھر اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا، ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اللہ نے اس کو ایمان کی دولت سے محروم کر دیا، اس نے فرمان جاری کیا کہ ابراہیم کو آگ میں زندہ جلا دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ آگ میں جلانے کے لیے بہت خطرناک آگ تیار کی گئی، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ پھینک دیا گیا، جلا دیا گیا۔ لیکن آگ بھی اللہ کی ہے، ہر چیز اللہ کی ہے، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے۔ اللہ نے اس آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ وہ آگ ویسے ہی ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بال بھی کب نہیں ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے محفوظ رہے اور اپنے وطن سے ہجرت کر کے فلسطین چلے گئے۔ آپ کا وطن تھا عراق، اس وقت اس عراق پر حکومت نمرود نامی بادشاہ کی تھی۔ اس واقعے کو اللہ نے بیان فرما کر یہ ثابت کیا ہے کہ زندگی اور موت، کائنات کی ہر چیز کا پر قدرت صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے اپنی حکومت، اپنے اقتدار کی وجہ سے، اپنی طاقت کے غرور میں آ کر اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں، میرے اندر بھی کچھ ہے، تو اللہ اس کو ایسے ہی ذلیل کرتا ہے۔ وہاں سارے لوگ ذلیل ہو گئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے بتوں کی عاجزی پیش کی، ان کی لاچاری پیش کی، کوئی جواب نہیں بن سکا، اور یہاں بادشاہ بھی مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا، کوئی جواب نہیں دے سکا۔ اللہ نے پھر اپنے خلیل، اپنے جگری دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کا حکم دیا، اور فلسطین میں اللہ نے ان کو پناہ دی اور وہ وہاں رہنے لگے۔ بہت لمبی چوڑی داستان ہے، کسی اور موقع پر اس سفر ہجرت کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سارہ اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر ہجرت کی تھی۔ بہرحال اس واقعے کے بعد پھر اللہ نے دوسرا واقعہ ذکر فرمایا ہے، ایک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا، لیکن ان کا نام نہیں لیا گیا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، مثال کے طور پر اس شخص کے حال کو دیکھو جن کا گزر ایک بستی پر ہوا تھا، اور بستی ایسی تھی کہ پہلے چھت گری تھی، اس پر دیوار گری تھی، چھتوں پر گری ہوئی، آندھی پڑی ہوئی تھی، لوگ مرے ہوئے تھے، ہڈیاں بکھری ہوئی تھی۔ وہ پیغمبر مبہوت تھے، حیران تھے
کہ پوری اچانک بستی تباہ و برباد ہو گئی، سارے لوگ مر گئے، تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ ان سب کو کیسے زندہ کرے گا؟ زندہ تو کرے گا، اللہ پاک ایک وقت ایسا آئے گا جس کو ہم قیامت کا دن کہتے ہیں، جب اللہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم مریں گے تو اس کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ وہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام بھی سمجھتے تھے، یقین رکھتے تھے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، لیکن یہ زندگی کیسی ہوگی، کیا کیفیت ہوگی، اس کے بارے میں ان کو معلوم نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے انہی کی ذات پر یہ تجربہ ظاہر فرمایا کہ ان کو موت دے دی، وہ وہیں وفات پا گئے، اور 100 سال تک ویسے ہی مردہ پڑے رہے۔ ان کی سواری کا ایک جانور گدھا بھی تھا، ان کا توشہ کھانے پینے کا سامان بھی تھا۔ 100 سال تک وہ مردہ پڑے رہے، اللہ نے پھر ان کو زندہ کیا۔ زندہ کرنے کے بعد اللہ نے ان سے پوچھا، یہی اللہ کا پوچھنا اور ان کا جواب دینا اس بات کی علامت ہے کہ وہ پیغمبر تھے۔ اللہ نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ کتنے دنوں تک تم ایسے مردہ پڑے رہے ہو؟ انہوں نے کہا 1 دن میں مردہ رہا ہوں گا یا اس سے بھی کم۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ تم 100 سال تک مردہ پڑے رہے ہو۔ اور دیکھو ہماری قدرت، تمہارا کھانا اور تمہارا پینا 100 سال تک خراب نہیں ہوا ہے، جیسا کہ ویسا ہی ہے۔ اس کھانے کو کھایا بھی جا سکتا ہے، اس پینے کی چیز کو پیا بھی جا سکتا ہے، یہ ہماری قدرت ہے۔ ہم نے تم کو 100 سال مردہ رکھا اور زندہ کر دیا، یہ ہماری قدرت۔ تمہارے کھانے اور پانی کو جیسا کہ ویسا ہی رکھا، یہ بھی ہماری قدرت۔ اور ذرا آپ دیکھو جو تم سوچ رہے تھے کہ کیسے ہم زندہ کریں گے، تو تمہاری آنکھ کے سامنے یہ منظر اب دکھایا جا رہا ہے۔ دیکھو تمہاری سواری کا جانور گدھا مرا ہوا پڑا ہے، اس کی ہڈیاں بکھری ہوئی ہے۔ تم دیکھو اپنی آنکھوں سے ہم کیسے ان ہڈیوں کو جوڑ کر ایک ہڈیوں کا پنجر بناتے ہیں، اور پھر اس پر گوشت پوست تمہاری آنکھوں کے سامنے کیسے چڑھاتے ہیں۔ دیکھو اللہ نے اپنے حکم سے ان ساری ہڈیوں کو جمع کیا، ساری ہڈیاں جڑ گئیں، ایک مجسم مکمل گدھا ہڈیوں والا ہو گیا۔ اللہ نے اپنے حکم سے اس پر گوشت کو چڑھا دیا اور پھر اس میں زندگی ڈال دی، روح ڈال دی اور زندہ ہو گئی۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ نے غیب کی کچھ چیزیں بتا دی ہیں، تو انہیں بھی اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو مردوں کو ہم کیسے زندہ کرتے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تھے تو آپ نے سدرۃ المنتہا کو بھی دیکھا، جو فرشتوں کی آخری پہنچ ہے۔ بیر کا درخت ہے، سدرہ یعنی بیر کا درخت، منتہا یعنی آخری سرا، اس کے آگے کوئی بڑھ نہیں سکتا۔ سدرۃ المنتہا کا مطلب بس وہیں تک فرشتے پہنچ سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس سدرۃ المنتہا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اس پر اللہ پاک کی ایسی تجلیات تھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتنا خوبصورت منظر کوئی انسان اپنی زبان سے بیان ہی نہیں سکتا، اتنا خوبصورت منظر تھا اللہ کی تجلیات کا۔ یہ غیب کی چیزیں ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جو وفات پا گئے ہیں ان سے ملاقاتیں ہوئی، آسمانوں پر آپ تشریف لے گئے، جنت اور جہنم کا آپ نے وہاں مشاہدہ کیا، اپنی آنکھوں سے بیداری کی حالت میں۔ خواب میں تو نہ جانے کتنی مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
جنت میں گئے ہیں، جنت کا منظر دیکھا ہے، لیکن اپنی آنکھوں سے جیتے جاگتے آپ نے معراج میں جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا۔ یہ غیب کی چیزیں اللہ اپنے پیغمبروں کو دکھاتا ہے تاکہ ان کا ایمان بالکل ٹھوس مضبوط رہے۔ ایمان تو ایمان لانے والوں کا بھی ہوتا ہے، لیکن اتنا ٹھوس اور مضبوط نہیں ہوتا۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ ایسی حقیقت ہے کہ اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے عقیدے کو ماننا ایمان کا جز ہے، ایمان کا رکن ہے۔ اس کو مانے بغیر کوئی ایمان والا مانا ہی نہیں جائے گا۔ ہم لوگ بھی جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، یقین رکھتے ہیں نا، لیکن ہمارا یقین کیسا ہے؟ ہم کسی کی چیز لے کر صاف انکار کر دیتے ہیں، یہ تیری چیز ہے ہی نہیں، میری ہے۔ زمین لے کر، مکان لے کر، دکان لے کر، مال و دولت لے کر ہم صاف انکار کر دیتے، تیری نہیں، میری ہے۔ اب اس کے پاس کوئی گواہ نہیں، کوئی ثبوت نہیں، بیچارہ خاموش رہ جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہم اس کے مالک بن بیٹھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین پھسپھسا ہے، کامل نہیں ہے۔ اگر یقین کامل ہوتا تو ہم کسی کی چیز ہڑپ نہیں کرتے، ناحق اس سے چھینتے نہیں، کیونکہ ہم کو یقین ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ اس وقت اللہ پوچھے گا کہ فلاں کی چیز تو نے لی تھی، تو کیا جواب دیں گے؟ کوئی نہیں لے گا۔ ہم قرض لے کر ڈبا دیتے ہیں، کیوں ڈبا دیتے ہیں؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا کامل یقین نہیں ہے۔ اگر کامل یقین ہوتا تو ہم کسی کا لے کر ڈباتے نہیں، کیونکہ ہم کو استحضار رہتا کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ اس سے تو نے قرض لیا تھا، ادا کیوں نہیں کیا، تو کیا جواب دوں گا؟ وہ قرض جلدی واپس کر دے گا یا قرض لے گا ہی نہیں۔ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں واقعات ہمارے ساتھ پیش آتے رہتے ہیں ایسے، جس سے اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان کامل نہیں ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ہمارا ایمان کامل نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا یہ حال نہیں ہوتا ہے۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے اللہ مردے کو زندہ کرتا ہے، تو پھر وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور اللہ کے سامنے حساب کے لیے کھڑے ہونے کو اتنی پختگی کے ساتھ مانتے ہیں کہ کبھی کسی کا حق چھینتے نہیں ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا یہی حال ہوتا ہے، وہ کسی کی حق تلفی نہیں کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی کو، جو صف میں کھڑے نہیں تھے، ادھر ادھر آگے پیچھے ہو رہے تھے، لنگی باندھے ہوئے تھے، اوپر کا جسم کھلا ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، آپ صفوں کو سیدھی کر رہے تھے، اب یہ ول 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 کر رہا تھا، ادھر 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 ادھر۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈنڈے سے، اس عصا سے اس کی کمر میں مار کر کہا سیدھے کھڑے ہو۔ وہ بڑے ذہین صحابی تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، آپ نے میری پیٹھ میں مار دیا ہے، میں آپ سے بدلہ لوں گا، میں بھی ماروں گا۔ اگر ہم جیسے کوئی اور ہوتے، بڑی عزت والے، بڑی شان والے، تو کہتے نالائق، کمبخت، ہم سے بدلہ لے گا، پکڑو اس کو، پیٹو پکڑ کے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ کسی کا حق ہم دبا لیں گے، کسی پر ہم ناحق ظلم کریں گے تو اس کا بدلہ اللہ کے سامنے چکایا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے آپ کو پیش کر دیا، لو میں حاضر ہوں، اپنا بدلہ لے لو۔ وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول،
جس وقت آپ نے مجھے عصا سے مارا تھا، ایسے کچوکا لگایا تھا، اس وقت میرے جسم پر کپڑا نہیں تھا، اوپر کے جسم پر. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنا جبہ ایسے اوپر کر لیا کہ لو میری پیٹھ پر تم بھی کچوکا لگا لو، بدلہ لے لو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جبہ ایسے ہی اوپر کیے ہوئے. وہ صحابی کیا ذہانت تھی اللہ کی طرف سے دی ہوئی، وہ فوراً جا کر اپنے برہنہ جسم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے ملا کر ایسے چمٹ گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول میں صرف یہ موقع تلاش کر رہا تھا کہ کسی دن میرا جسم آپ کے جسم اطہر سے مل جائے اور آپ کے جسم اطہر کی برکتیں میرے جسم میں منتقل ہو جائیں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنے کا انداز ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں، کامل یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ ایک دن مر کر اللہ کے سامنے منہ دکھانا ہے. جس چیز کا حق ہم نے دبایا ہے وہ ہمارے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کہے گا کہ اللہ اس نے میرا حق یہ دبایا تھا. بیوی شوہر کے سامنے تن کر کھڑی ہو جائے گی، اولاد اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو جائے گی کہ انہوں نے ہمارا حق ادا نہیں کیا تھا. جواب نہیں دینا ہو نہیں بن پڑے گا. اگر ہم نے حق تلفی کی ہے تو ہم کو سزا بھگتنی پڑے گی. بندوں کا معاملہ بہت گمبھیر ہے. ایک مرتبہ ہمارے آپس کے خاندانوں میں سے ایک خاندان میں میاں بیوی کا جھگڑا ہوا. اس جھگڑے کو سلجھانے کے لیے جماعت بیٹھی. انہوں نے مجھ سے کہا مولانا ذرا آپ بھی آ جاؤ. میں نے کہا یار میرے پاس وقت نہیں، مجھے مدینہ منورہ جانا تھا، دوسرے ہی دن میرا سفر تھا مدینہ منورہ کا. ارے مولانا آ جاؤ ذرا اچھا رہے گا ایسا ویسا. چلے گئے. پہلے شوہر سے پوچھا گیا کہ کھالو، دونوں بڈھے تھے، ہاں بڈھے تھے. پہلے شوہر سے پوچھا کہ کھالو تمری کا شکایت ہے، تم کے کا تکلیف ہے؟ تو کھالو کیا بولے، میں جب گھر آتا ہوں تو یہ میرے کو کھانا دیتی نہیں، میں اپنے ہاتھ سے نکال کے کھاتا ہوں، اس کو نکال کے دینا چاہیے نا. اور گرم بھی نہیں کرتی کہ چلو میں نکال رہا ہوں تو نہیں، ٹھہرو میں گرم تو کر دے وہ، تو گرم بھی کر کے دیتی نہیں. اور خالہ سے پوچھے خالہ تو کیا تکلیف ہے؟ تو 100 سنار کی 1 لوہار کی. یہ منظر یاد رکھو، ہم نے جس کا حق دبایا ہے پیش آئے گا. اس خالہ نے کہا میں تو ان کے آخرت میں پکڑیوں. کتنا خطرناک جواب ہے. میں تو ان کو آخرت میں پکڑوں گی، بس خاموش، میں کچھ نہیں بولوں گی. مجھ کو کیا تکلیف ہے مجھے کچھ نہیں معلوم، میں ان کو آخرت میں پکڑوں گی. تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے عقیدے کو معمولی مت سمجھو، سرسری طور پر مت سمجھو. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جیسے ہم زندہ ہیں اس وقت، ہمیں یقین ہے اپنے زندہ ہونے پر، ایسے ہی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ہم یقین ہونا چاہیے. اور جب ایسا یقین ہو جائے گا تو ہم کسی کا حق چھینیں گے نہیں. اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسی قسم کا واقعہ بیان فرمایا ہے جس میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے عقیدے کو ثابت کیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، پیغمبروں میں بہت اونچا مقام رکھتے ہیں، بہت اونچا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر 7ویں آسمان پر ان سے ملاقات کی تھی. 7ویں آسمان پر بیت معمور سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے. اتنے اونچے مقام والے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن اللہ سے کہا اے میرے پروردگار مجھے یہ دکھا دیجئے، آنکھوں سے دکھا دیجئے، ارینی مجھے دکھا دیجئے کہ
کہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کریں گے؟ اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم کیا اس پر تیرا ایمان نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا؟ تو حضرت ابراہیم السلام نے کہا ضرور ایمان تو ہے، لیکن مزید اطمینان قلب کے لیے میں پوچھ رہا ہوں تاکہ آنکھوں سے دیکھ کر میرا ایمان بہت مضبوط ہو جائے، جس میں شک شبے کی کوئی گنجائش ہی نہ ہو۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے 4 پرندے لے لو، ان کو اپنے سے مانوس کر لو۔ پرندوں کو پالنے والے اور جانوروں کو پالنے والے اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جب ان کو پال لیتے ہیں تو وہ جانور وہ پرندے اتنے مانوس ہو جاتے ہیں کہ ان کا نام لے کر پکارو تو آ جاتے ہیں۔ لوگوں کو شوق ہوتا ہے جانور پالنے کا۔ ایک مرتبہ میں سویا ہوا تھا گھر میں، مجھے ایک عورت کی آواز آئی، کہا رے موری نور جہاں آئی رہی کا۔ میں نے گھر والوں سے کہا نور جہاں کس کا نام ہے؟ بولے اس کی بکری کا نام ہے۔ تو ایسے جانور پالنے والے، پرندے پالنے والے جانوروں اور پرندوں کے نام رکھ کر اس نام سے پکارتے ہیں تو وہ آ جاتے ہیں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ 4 پرندے لے لو، ان کو اپنے سے مانوس کر لو کہ جب بھی تم ان کو بلاؤ تو وہ آ جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لے لیے، اس کو اپنے سے مانوس کر لیے۔ جس پرندے کو آواز دیتے تھا دوڑتا ہوا آتا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اب یہ پرندے تم سے ہل گئے ہیں، مل گئے ہیں، مانوس ہو گئے ہیں، تو اب ایک کام کرو، ان کو ذبح کر کے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے قیمہ بنا لو اور 4 پرندوں کے گوشت کو ملا لو اور الگ الگ پہاڑ پر ایک ایک جز جا کر رکھ دو۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو، تم دکھانے کے لیے بول رہے ہو نا، تو اپنی آنکھوں سے دیکھو، جس پرندے کا نام لے کر تم بلاؤ گے اس پرندے کے جسم کا گوشت، اس کی ہڈی، اس کا پر، اس کی جلد ساری کی ساری جڑ کر ادھر ادھر سے اڑ کر آئے گی اور وہ پرندہ زندہ ہو کر تمہاری طرف دوڑتا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویسے کیا، جس پرندے کا نام لیتے تھے چاروں طرف سے گوشت اڑ اڑ کر اس کے پاس جمع ہو جاتے تھے، وہ زندہ ہو کر آواز پر دوڑتا ہوا آ جاتا تھا۔ 4 پرندے اسی طرح باری باری آ گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ ہو گیا کہ اللہ پاک مرنے کے بعد زندہ کرنے والا ہے حقیقتاً۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اسی زندگی کو سب کچھ نہ سمجھیں، یہ تو چند روزہ ہے۔ 60 سال، 80 سال، 100 سال، 200 سال، 500 سال، 1000 سال، کتنے دن تک یہاں ہم رہیں گے؟ ایک نہ ایک دن ہم کو مر کے اللہ کے پاس زندہ ہو کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کا حساب لے گا۔ اگر ہم نیک ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، عبادات، معاملات، اخلاقیات، زندگی کے ہر شعبے میں اسلام کے حقوق، اسلام کے احکام کو برتنے والے ہیں، تو اللہ ہماری نادانیوں کو، نافرمانیوں کو معاف کر دے گا۔ پیشی ہوگی صرف، اللہ کہے کہ جاؤ، جانے دو، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، جنت میں جانے دو۔ اس کو عرض کہتے ہیں، عرض، پیش ہونا۔ اور جب اللہ حساب لے گا سختی کے ساتھ تو ایک ایک باریک باریک چیز کی اللہ تعالیٰ باز پرس کرے گا، یہ تم نے کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، وہ کب کیا تھا، وہ کب کیوں نہیں کیا تھا۔ زندگی بھر کا حساب لے گا، اور جب ایسے حساب لے گا تو کوئی بچ نہیں سکے گا، جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من نوقش الحساب ہلک، جس سے حساب سختی کے ساتھ لیا جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو ہم کو اپنی زندگی ایسی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم آخرت میں اللہ کے سامنے سرخرو ہوں اور اللہ پاک عفو درگزر کا معاملہ کر کے ہم کو جنت میں جانے کا حکم دے دے۔ اللہ اپنے کرم سے ہمیں حقوق العباد بھی اور حقوق اللہ بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔